الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ذکر خیر ہوگا اللہ کے نبی حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی اور وہیں پر آپ کی پرورش بھی ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے سلامتی کے ساتھ باہر نکلے تو حضرت لوط علیہ السلام نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق فرمائی، آپ کی نبوت کی تصدیق فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل شہر سے ہجرت کر کے ارض مقدس ملک شام کی طرف گئے۔ ابتدا میں اردن کے اندر انہوں نے رہائش اختیار کی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم قوم کی طرف بھیجا اور ان کے قریب سدوم کی قریب جو بستیاں تھیں ان کی طرف اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہاں کے رہنے والی جو قوم تھی اس کے اندر ویسے تو بہت ساری خرابیاں تھیں، میں آگے چل کر ان کی خرابیاں بیان کروں گا۔ اس قوم کے اندر کیسی کیسی خرابیاں عام ہو چکی تھیں، اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ساری کی ساری شاید ہی کوئی خرابی ایسی ہو جو آج ہمارے معاشرے کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ یہ ساری خرابیاں تقریباً قوم لوط کے اندر پائی جاتی تھی۔ سب سے بڑا ان کا جو جرم تھا وہ تھا ہم جنس پرستی والا، جس کا آج قانون بھی پاس ہو رہے ہیں، اور جو معاذ اللہ بد کردار لوگ، بے حیا لوگ جس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، یعنی مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی لڑکے سے دوستی کر کے اس سے کالا منہ کرتا تھا۔ کوئی بھی ان کی، چونکہ ان کی بستیاں جو تھیں بڑی سرسبز و شاداب تھیں، تو وہاں پر سیاحت کرنے والے جو لوگ آتے تھے تو ان لوگوں کو پکڑ کر زبردستی ان کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ ایسی گندی قوم تھی یہ۔ اس جرم کی وجہ سے ان لوگوں پر اللہ کا عذاب بھی آیا۔ ان کی بے شرمی، بے حیائی اس قدر بڑھ چکی تھی، ایک تو ہے کہ گھر کے اندر یا چھپ کر یہ سر عام اس طرح کا غلط کام کرتے تھے، سر عام لوگوں کے سامنے اس طرح کی غلط حرکتیں کیا کرتے تھے۔ ایسی طبیعتیں ان کی گندی ہو چکی تھی۔ جب بندے کی طبیعت گندی ہو جائے تو پھر اس کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے، اور حدیث میں فرمایا نا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ تو وہی ان لوگوں کا حال تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، لیکن یہ قوم کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ آسمان سے پتھروں کی بارش ان پر ہوئی، زمین کو اٹھا کر جبریل علیہ السلام نے اوپر سے پھینکا تو تہس نہس ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ مزید میں ان کا ذکر کچھ آگے کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ آراف، سورہ ہود، سورہ ہجر، سورہ عنکبوت، سورہ نمل اور سورہ شعراء کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا تھوڑا سا تعارف آپ کو میں بیان کرتا ہوں۔ آپ کا نام ہے لوط۔ لوط کا ایک معنی ہے قلبی محبت، یعنی دلی طور پر جس سے محبت کی جائے۔ اس نام کی وجہ علماء ایک بیان یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بھتیجے سے بہت دلی محبت کیا کرتے تھے، شفقت کا اظہار بھی کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا نام لوط رکھا گیا۔ لوط یہ غیر عربی زبان کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے، غیر عربی کا لفظ ہے،
اور یہ نام چونکہ اللہ کے نبی کا ہے تو اس لیے اس نام کو غلط سمجھنا معاذ اللہ یہ مناسب نہیں ہے. نام بڑا خوبصورت نام ہے، لوط اللہ کے نبی کا نام ہے، ٹھیک ہے نا. قوم لوط، قوم کا عمل غلط ہے، اس کی وجہ سے لوط علیہ السلام کے نام پر ایسی بات کرنا یا لوط علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ایسی بات کرنا جو ان کی شان کے لائق نہ ہو، یہ تو بندے کو کفر تک لے جا سکتی ہے اگر اللہ کے نبی کی توہین ہوئی. حضرت لوط علیہ السلام، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور لوط علیہ السلام کے ایک بھائی ہیں ہاران، ان کے بیٹے ہیں لوط علیہ السلام. ان کا بھی شجرہ نسب حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے. حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کا مبارک حلیہ کیسا تھا؟ فرماتے ہیں سفید رنگ والے، خوبصورت چہرے والے، مبارک ناک آپ کی باریک اور خوبصورت دانتوں والے تھے. جب آپ علیہ السلام مسکراتے تو بہت پیارے انداز میں مسکرایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے خوبصورتی میں، وقار میں اور حکمت، دانائی، وزڈم میں سب سے زیادہ تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی طرف سے جلائی گئی آگ سے نکل آئے سلامتی کے ساتھ، اللہ نے آپ کو سلامت رکھا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی سب سے پہلے تصدیق یہ حضرت لوط علیہ السلام نے کی. اللہ کریم نے اس کو بیان کیا فآمن لہ لوط، تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ لوط علیہ السلام اس وقت ایمان لے کر آئے. اللہ کا نبی تو پیدا ہی مومن ہوتا ہے، پیدا ہی جب ہوتا ہے تو اس وقت سے ہی اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے وہ مسلمان نہ ہو، بعد میں وہ اسلام لے کر آئے، بعد میں اللہ پر ایمان لے کر آئے. اس کا مطلب ہے تصدیق کرنا، ٹھیک ہے. ایمان کا ایک معنی تصدیق کرنا بھی ہوتا ہے. تو لوط علیہ السلام نے تصدیق کی تھی. حضرت لوط علیہ السلام پر کچھ لوگوں نے قابو پا کر ان کو قید کر لیا تھا، تو ان کا مال چھین لیا اور ان کے جانوروں کو بھی ہانک کر لے گئے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے بھتیجے کو اس طرح کچھ لوگوں نے قید کر لیا ہے، تو آپ سینکڑوں افراد کو لے کر اس کو اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو چھڑانے کے لیے گئے. تو آپ نے ان کا سارا مال و متاع بھی ان لوگوں سے لے لیا اور ان لوگوں کو تہس نہس کر دیا، تہہ تے کیا، مطلب ان کو ہلاک کیا، جہاد کیا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور اس کے بعد دمشق کے شمال کی طرف ان کا تعاقب بھی کیا، پیچھا کیا. یہاں برزہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر رکے. کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد فاتحانہ شام سے پھر اپنے علاقے میں واپس تشریف لے آئے. کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرما کر اہل سدوم کی طرف، سدوم قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور انہیں حکم دیا کہ اس قوم کو حق کی دعوت دیں اور برے کاموں سے منع کریں. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام پر بہت سارے انعامات کیے. ان میں سے چند انعامات میں قرآن کی روشنی میں عرض کرتا ہوں. ایک انعام تو اللہ پاک نے آپ کو یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکمت، نبوت اور بہترین فیصلہ کرنے کا ملکہ عطا کیا. ارشاد فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا. حکومت کے دو معنی علماء نے بیان کیے کہ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یا تو حکمت، اس سے مراد حکمت ہے، اور یا پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے باہمی جو جھگڑے ہوا کرتے تھے ان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو یہ بھی فضیلت عطا فرمائی کہ آپ کو اپنے جو عوام تھی یا جو جتنے لوگ تھے سب سے زیادہ فضیلت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی ویسے تو فضیلتوں والے ہیں، لیکن بعض نبی بعض سے زیادہ فضیلت اور مرتبے والے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو لوط علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، لیکن
حضرت ابراہیم علیہ السلام یقینی طور پر لوط علیہ السلام سے افضل ہیں، کیونکہ آپ جد الانبیاء بھی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے بھی جد اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو خاص اپنی رحمت میں داخل کیا اور اپنے مقرب ترین بندوں میں سے آپ کو شامل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے یعنی لوط کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے خاص مقربین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو جن لوگوں کی طرف بھیجا، قوم لوط کی طرف جو صدوم کے رہنے والے تھے، اس قوم کے اندر لواطت یعنی بدکاری جیسا غلیظ اور گھناؤنا فعل بہت عام ہو چکا تھا۔ بدکاریاں ان قوم کے اندر عام تھی۔ ان لوگوں کے ہدایت قبول نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس بستی سے آپ کو نجات دی، وہ غرق ہوئے، ہلاک ہوئے، عذاب کی وجہ سے اللہ نے آپ کو ان سے بچا لیا۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور اسے یعنی لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو برے لوگوں سے نجات دی۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ اگر پڑوسی برا ہو، کوئی دکاندار برابر والا وہ غلط ہو، کوئی بندہ غلط ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائے، اس سے نجات مل جانا یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ کہتا ہے نا، سواری اگر اچھی نہ ہو، پڑوسی اچھا نہ ہو، بیوی اچھی نہ ہو، تو بندے کی زندگی بڑی خراب ہو جاتی ہے۔ اور اس بندے کو خوش نصیب بندہ روایات میں بیان کیا گیا جسے اچھی سواری ملے، آرام دہ سواری ملے، اچھا گھر ملے، پڑوسی اچھا مل جائے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی تھیں، آپ تھوڑا سا ان کا جائزہ لیں کہ اس قوم کے اندر کون سی خرابیاں تھیں اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنی یہ خرابیاں عام ہیں۔ غور کیجئے گا کہ وہ خرابیاں ہماری قوم کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں، تو ہمیں پھر ان سے بچنا ہوگا۔ ایک خرابی تھی کفر و شرک کرنا۔ کفر اور شرک جہالت کی وجہ سے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے۔ لوط علیہ السلام کی تکذیب کرنا، جھٹلانا، اور آج نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو آپ کے نام لیوا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کس طرح جھٹلا رہے ہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ عورت کو پردے کی بات کی جائے تو ماڈرن جو عورتیں ہیں معاذ اللہ یا مرد ہیں، وہ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں جناب پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ حالانکہ نبی پاک کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے یا آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے یا پھر انسان ہمارے جسم کا پردہ ہونا چاہیے۔ اس قوم کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ جو حقوق ان کے آپس میں ایک دوسرے پر تھے اسے ادا نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اندر یہ دیکھ لیں حقوق کی پامالی کیسے ہو رہی ہے۔ یہ تو ہر بندہ کہتا سنائی دیتا ہے میرا حق ادا نہیں کیا جاتا، لیکن آپ اس سے صرف اتنا پوچھیں نا کہ میرے بھائی آپ کا حق ہے کیا؟ حق کی تعریف پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہوگا۔ شوہر کہتا بیوی حق ادا نہیں کرتی، بیوی کہتی شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا۔ دونوں کو بٹھا کر پوچھیں کہ آپ کے حقوق ہیں کیا، شریعت نے آپ کے حقوق کیا رکھے ہیں، دونوں کو نہیں پتہ۔ پھر مسافروں کی حق تلفی کرنا، اگر کوئی مسافر ان کے پاس آتا تو اس کے ساتھ غلط برتاؤ کرتے۔ آج ہمارے سامنے ہے، آپ مری میں چلے جائیں، ناران کاغان میں چلے جائیں، سوات میں چلے جائیں، آپ تھوڑے سیاحتی مقامات پر چلے جائیں، آپ دور نہ جائیں، پاکستان کے مختلف علاقوں سے کراچی کے اندر جو افراد آتے ہیں تو یہاں کے رہنے والے ہوں یا یہاں کے دوسری جگہوں پر چلے جائیں، کتنی ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، یہ ہمارے سامنے اس کے نت نئے نظارے ہیں۔ تھوڑی سی دور جانا ہو، کوئی نیا بندہ آ جائے کہ جی مجھے وہاں تھوڑا سا دور جانا، مثلا یہاں پر ہی موسیٰ لین سے کہیں مجھے ٹاور جانا ہے، تو اب وہ ٹاور لے جا کر رکشے والا سیدھا نہیں لے کر جائے گا، 4 گلیاں گھما کر تاکہ پتہ چلے حضرت دور کافی فاصلہ ہے، نئے بندے کو تو نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ مسافروں پر ظلم و ستم کرنا، ان کا مال ناحق لوٹ لینا، ان سے بھتہ وصول کرنا، یہ بھتہ لیاری کی ایجاد نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا طریقہ ہے، یہ بھتہ وصول کرنے والا۔ ان سے زبردستی بدفعلی کرنا، بدکاری کرنا، یہ اس قوم کے اندر تھا۔
آج بھی نوجوان تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنی مرضی سے معاذ اللہ گندے کام باز کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں، بچیاں 2-4 سال کی 6 سال کی بچیاں محفوظ نہیں. اتنی گندی طبیعتیں بعض لوگوں کی ہو چکی ہیں. یہ عام ہے. کبوتر بازی کرنا، کبوتر بازی نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، بات بات پر گالیاں دینا، تالیاں سیٹیاں بجانا، مجلس میں اونچی آواز سے ری خارج کرنا. مسجد کے اندر معاذ اللہ بعض تو اس حد تک دلیر ہو جاتے ہیں، اونچی آواز سے ری خارج کرنے کو فخریہ سمجھا جاتا ہے. جناب پتہ نہیں میں نے کون سا کوئی ایٹم بم جاری کر دیا معاذ اللہ. یہ حیا کی کمی ہے نا اس انداز سے کرنا. مونچھیں بڑی رکھنا، داڑیاں چھوٹی بالکل کر دینا. یہ ہمارے دیکھ لیں. چغل خوری کرنا، ریشمی لباس پہننا، گانے باجے کے آلات بجانا، نت نئے چیزیں ہو چکی. شراب پینا، استنجا خانے تک پہنچنے سے پہلے ہی کپڑے اٹھا کر سب کے سامنے ستر کھول دینا. ایسے جاہلوں کی بھی کمی نہیں ہے. جہاں لکھا ہوگا نا کہ پیشاب کرنا منع ہے، اسی جگہ بیٹھ کر کریں گے پیشاب. ایسی مطلب عجیب قوم کی، بعض سارے نہیں ہوتے، بعض ہوتے ہیں اس طرح. لوگوں کے سامنے پورا ننگا ہو جانا، اس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. بظاہر کپڑے پہنے ہوں گے لیکن اندر سے سب نظر آ رہا ہوتا ہے، جسم نظر آ رہا ہوتا ہے. عورتوں کے لباس، مردوں کے لباس، کھیلنے والے کھلاڑیوں کے لباس، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور یہ حرام ہے دیکھنا ان کی طرف، اور ان کا ایسے کپڑے پہننا یہ جائز نہیں ہے. مجلس کے اندر فحش باتیں کرنا، گندی باتیں کرنا. یہ دیکھ لیں مجلسوں کے اندر ہوں فخریہ نوجوان معاذ اللہ اتنے بے حیا ہوتے ہیں، بعض اپنی بیویوں کی باتیں دوستوں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تنہائی کی باتیں. تو ان پر لعنت برسی ہے اس طرح جو کرتے ہیں. خوبصورت لڑکوں کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، گندی نظر سے دیکھنا، ان سے ہاتھ ملانا، چومنا، اور ان سے ایسی گفتگو کرنا، ایسے ان کو خواب دکھانا کہ جس سے وہ قریب آئیں اور ان سے غلط کام کر سکیں. مردوں اور نوجوان لڑکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرنا، بدکاری کرنا، اعلانیہ بدکاری کرنا، اور مذاق مسخری کے طور پر اسے سب کے سامنے بیان کرنا. نوجوانوں کی جو مجلسیں ہیں، محفلیں ہیں، کوئی شریف نوجوان تو بیٹھ نہیں سکتا وہاں پر. واٹس ایپ گروپ کے اندر شریف نوجوان بات نہیں کر سکتا. اتنی گندی گندی گفتگو کر کے اپنے خاندانی پس منظر کو سب کے سامنے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جانا، بیویوں کے ساتھ بدفعلی کرنا. بیویوں کے ساتھ بدفعلی یعنی اللہ نے ایک جو رستہ دیا ہے کہ بیوی سے آگے کے مقام سے صحبت یا ہم بستری کی جائے، اس کو چھوڑ کر بیوی کے پخانے کے مقام میں ہم بستری کرنا. لعنت حدیث میں ایسے افراد پر آئی ہے. تو یہ وہ سامنے ساری چیزیں ہیں، صرف ہمارے معاشرے میں نہیں، پوری دنیا پر آپ نظر دوڑائیں تو یہ خرابیاں جو قوم لوط کے اندر پائی جاتی تھیں، آج معاشرے کے اندر پوری دنیا کے اندر کسی نہ کسی جگہ یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. تو پھر قوم پر عذاب کیوں نہ آئے، زلزلے کیوں نہ آئے، قحط سالی کیوں نہ آئے، کورونا اس جیسے دیگر جو وائرس ہیں کیوں قوموں کو جھنجھوڑنے کے لیے نہ آئیں. لیکن قوم سدھرنے کی بجائے، اب لوگ سدھرنے کی بجائے سائنسی ٹیکنیک کی طرف چلے جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے بندہ رب کی طرف رجوع کر کے توبہ کرے کہ یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یہ ہمارے اندر خرابیاں ہو چکی ہیں. سود جس کو اعلان جنگ حدیث میں کہا گیا، قرآن میں جس کو اعلان جنگ کہا گیا، رشوت، سود اور اس طرح کی بے حیائی کی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن کیا مجال کہ کوئی ان چیزوں کو غلط سمجھنے کے لیے تیار ہو. تو بہرحال اس قوم لوط کے اندر جو چیزیں ہوا کرتی تھی اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں. قوم لوط کے اندر یہ خرابی آئی کہاں سے؟ یہ خرابی آئی دراصل اس طرح سے کہ اس بستی کے، کیونکہ بڑی سرسبز و شاداب بستیاں تھیں، بڑی خوبصورت بستیاں تھیں، آبشاریں، سبزہ اور بڑی بیوٹی تھی اس بستیوں کے اندر. اب جب اس طرح کی بستیاں تھیں تو لوگ گرمیوں میں وقت گزارنے کے لیے آتے، دور دراز سے لوگ آتے تھے. اب پہلے تو یہ لوگ مہمان نوازی کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے ان کی، لیکن پھر اب یہ تنگ آ گئے. اب یہ سوچنے لگے کہ ان سے نجات کیسے حاصل کی جائے. تو شیطان نے پھر آیا ان کے پاس، اور شیطان نے بڑا معزز بندہ بن کر اور ان کو کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تم ان سے نجات چاہتے ہو نا تو ایسا کرو، ان کو تنگ کرنا شروع کر دو. کہا تنگ کیسے کریں؟ کہا ان کے لڑکوں کو پکڑ کر معاذ اللہ بدکاریاں ان کے ساتھ کرو. جب کرو گے یہ لوگ آنا چھوڑ دیں گے، جب آنا چھوڑ دیں گے تمہیں نجات مل جائے گی. اب سب سے پہلے شیطان ایک خوبصورت لڑکے کی صورت میں ان کے پاس آیا اور خود ان سے بدکاری کروائی.
اس کو کیا پتا تھا شیطان ہے؟ شیطان انسانی لڑکے کی صورت میں آیا تھا. کتنے لوگوں سے بدکاری کروائی. جب لت لگ گئی، ان کو لت پڑ گئی، اب شیطان نے کام شروع کر دیا تھا. اب پہلے تو مسافروں کے ساتھ مسافروں نے آنا بند کیا، تو اپنے گھروں کے اندر، اپنی بستیوں کے اندر نوجوانوں کو، لڑکوں کو یہ غلط کام کرنا شروع کر دیا. عورتوں کو چھوڑ کر غلط راستے پر چل پڑے. نتیجہ پھر کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر عذاب آیا. حضرت لوط علیہ السلام جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا، کفر و شرک اور دیگر گناہوں سے باز رہنے کی ان کو تلقین کی، اور ان کو سمجھایا کہ تم یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جو جا رہے ہو، اس کی وجہ سے تم پر عذاب آئے گا. تو یہ کہنے لگے اچھا عذاب آئے گا تو لے آؤ پھر عذاب، ہم تو نہیں ڈرتے. تو اب جب اس طرح کرنے لگے، قوم لوط نے لوط علیہ السلام کو یہاں تک دھمکی دی کہ دیکھو اگر تم اس تبلیغ سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. اللہ نے اس بات کو قرآن میں بیان کیا. قالوا لئن لم تنتهِ یا لوط لتکونن من المخرجین. قوم لوط نے کہا کہ اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے. حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی یہ بات سن کر فرمایا کہ میں تمہارے کام سے بیزار ہوں اور اس سے شدید نفرت کرنے والا ہوں. پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھے اور میرے گھر والوں کو ایسی بدبخت قوم سے محفوظ فرما، ہمیں اس سے نجات عطا فرما، اور عذاب ان پر جو آئے اس سے ہمیں محفوظ رکھنا. اللہ نے اس بات کو قرآن میں بیان کیا. قال انی لعملکم من القالین. لوط نے فرمایا میں تمہارے کام سے شدید نفرت کرنے والوں میں سے ہوں. رب نجنی واہلی مما یعملون. اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے محفوظ رکھ. حضرت لوط علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے تو قوم نے بجائے بات ماننے کے یہ ایک مشورہ کیا کہ ان کو بستی سے نکالنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا. وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون. اور ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ لوط علیہ السلام کی اس پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر یہ لوگ ان کی قدر کرتے، لیکن جن کی فطرتیں مسخ ہو جائیں، طبیعتیں گندی ہو جائیں تو پھر وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. جیسے ان لوگوں نے کہا اچھا یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کو بستی سے نکال دو. تو آج بھی ایسے ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی بندہ نیک ہوتا ہے، وہ اگر محلے کے اندر کچھ سمجھائے، مثلا کوئی گانے باجے کا سلسلہ چل رہا ہو، وہ کوئی سمجھائے اس کو کہ بھائی تھوڑا یار آواز کم کر لو، نماز پڑھتا ہوں گھر کے اندر، بچوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو کہا اچھا تم بڑے حاجی نمازی بنتے ہو، سارے لوگ اس کے دشمن بن جائیں گے بلڈنگ والے. ہونا تو یہ چاہیے اس کی رسپیکٹ کی جائے. چلیں بات اچھی کر رہا ہے، تھوڑا ہم سوچ لیں، جو اس کی ہیلپ کرے گا، جو اس کی فیور کرتا ہے، لوگ اس سے بھی تانا زنی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ قوم لوط کے اندر بھی یہی کام تھا. تو اس لیے ہمیں اس سے بہرحال بچنا چاہیے. ایک مرتبہ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا. جیسا کام تم کرتے ہو وہ کیا کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ. کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو، یعنی مسافروں کو تکلیف پہنچاتے ہو. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. اور اپنی مجلسوں میں برے کام کو آتے ہو. فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان كنت من الصادقین. تو آگے سے قوم نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ. خود عذاب کو دعوت دی. جب خود عذاب کو دعوت دی تو پھر لوط علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب انصرنی علی القوم المفسدین. اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. اور جو بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اسے اس کی مدد بھی فرماتا ہے، اس کے مددگار بھی پیدا فرماتا ہے. بدفعلی، بدکاری، اس کا شرعی حکم سن لیجئے. اس کو لواطت کہتے ہیں. یہ حرام قطعی ہے. بدفعلی کرنا یہ حرام قطعی ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. بیوی کے ساتھ بھی
ایسا کرنا، بیوی کے پخانے کے مقام بھی ہم بستری کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کو بیان کیا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے، یعنی مرد سے بدکاری کرے، اپنی شہوت پوری کرے، تو اس پر آقا کریم نے 3 مرتبہ لعنت کی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنا برا فعل ہے۔ بہرحال اس کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے حوالے سے۔ عورتوں کا بھی آپس میں ایک دوسرے سے جنسی تسکین حاصل کرنا یہ بھی حرام ہے، ناجائز اور گناہ ہے۔ اس کی ویسے بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، بندہ کوئی بھی سمجھدار بندہ اس کو درست نہیں سمجھتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں، بندے کو بیماریاں لگ جاتی ہیں بہت ساری، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی تھی، آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ یہ فرشتے اللہ پاک کے حکم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، جس کا میں تفصیلی ذکر ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کے اندر بیان کر چکا ہوں، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور پھر ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تاکہ مسومۃ عند ربک للمسرفین، تاکہ ان پر گارے کے پتھر برسائیں جن پر تمہارے رب کے پاس عہد سے بڑھنے والوں کے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ تو ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے تھے، تو قوم نے جب دیکھا تو گندی نیت سے لوط علیہ السلام کے پاس بھی آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ آپ پریشان ہو گئے، آپ نے پہچانا نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہی ہیں۔ جب ان لوگوں نے کیا کیا، لوط علیہ السلام کے مکان کو گھیر لیا۔ جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اس حد تک جا چکے ہیں، تو آپ نے کہا کہ دیکھو تمہاری بیویاں ہیں، ان سے جو تمہاری خواہش ہے پوری کرو۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی، اس نے جا کر قوم کو بتا دیا تھا کہ گھر میں نوجوان لڑکے آئے ہیں، خوبصورت لڑکے آئے ہیں، تو اس طرح قوم نے گھیراؤ کر لیا کہ لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو۔ لوط علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، تو اب فرشتوں نے خود کہہ دیا کہ حضور آپ پریشان نہ ہو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ تو اور ان کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں، رات کو اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں۔ لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، آپ اپنی بیٹیوں کو لے کر، بیوی کو لے کر نکلے۔ تو فرشتوں نے کیا کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ جو تھا نیچے سے زمین پر سے اٹھائی، اوپر آسمانوں پر لے گئے، وہاں سے الٹ کر کے نیچے زمین پھینک دی، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا، ہائے میری قوم، ایک پتھر اس پر لگا، یہ بھی واصل جہنم ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو غرق کیا، اور لوط علیہ السلام کو اس سے نجات عطا فرمائی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واحلہ تھا، یہ آپ پر ایمان نہیں لے کر آئی تھی، کافر ہی رہی تھی، اپنی قوم سے محبت کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی جاسوسی کرتی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا، اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اور لوط علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے، اللہ پاک نے ان سب کو نجات عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام پھر وہاں سے تشریف لے گئے اس بستی سے، اور آخری عمر میں بہرحال لوط علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اور پھر آپ کا وصال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔